بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام ہے محمد افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی معلومات افضل کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی قسط کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ ادھر قریش کو طائف کا سارا حال معلوم ہو چکا تھا اور انہیں خبر ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کس طرح ناکامی ہوئی اور ثقیف کے اوباشوں نے کس بے دردی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں۔ اس پر وہ بہت خوش تھے اور آپ کا خوب مذاق اڑا رہے تھے۔ نیز انہوں نے باہم قسمیں کھائیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹ کر مکہ آیا تو جب تک اس کو مار نہ لیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ثقیف کی ناکامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو پست کر دے گی اور سارے جوش و جذبہ کو سرد کر دے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پانا آسان ہوگا اور موت کے گھاٹ اتارنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ قریش کی یہ سازشیں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے خبر تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر حسن اتفاق ہیرا نامی ایک مقام پر پہنچے تو قریش کے کچھ لوگ مل گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم ہو گیا کہ قریش کے کیا کیا ارادے اور منصوبے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں سے ایک سے فرمایا، کیا قریش کو میرا ایک پیغام پہنچا سکتے ہو؟ آدمی نے کہا، جی ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریک کے بیٹے اخنس کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ کیا آپ مجھے پناہ دے سکتے ہیں کہ میں لوگوں تک رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ وہ جا کر اخنس سے ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ اخنس نے کہا، میں تو قریش کا حلیف ہوں، ان سے میرا معاہدہ ہے، بھلا ان کے خلاف میں کیسے پناہ دے سکتا ہوں۔ وہ لوٹ کر آپ کے پاس آیا اور اخنس سے جو بات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دہرا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا دوبارہ زحمت کرو گے؟ آدمی نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، ذرا عمرو کے بیٹے سہیل کے پاس جاؤ اور ان سے بھی یہی پوچھو، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے سکتے ہو کہ وہ آزادی سے رب کا پیغام پہنچا سکیں۔ وہ پیغام لے کر سہیل کے پاس پہنچا تو سہیل نے جواب دیا، قبیلہ عامر بن لوی آل کعب کے خلاف امان نہیں دے سکتا۔ وہ آدمی پھر لوٹ کر ہیرا آیا اور سہیل نے جو کچھ کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایک بار پھر زحمت اٹھاؤ گے؟ آدمی نے کہا، جی ہاں فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بار عدی کے بیٹے معتم کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر یہی درخواست کرو۔ چنانچہ وہ معتم کے پاس گیا اور پوچھا، کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان دیں گے؟ معتم نے جواب دیا، ہاں وہ ضرور آئیں۔ پھر صبح ہوئی تو معتم خود تیار ہوا اور بیٹوں اور بھتیجوں کو بھی تیاری کا حکم دیا کہ مکہ میں داخل ہوتے ہوئے اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کر سکے۔ چنانچہ سب نے جنگی لباس تبدیل کر لیے، کمر سے تلواریں لٹکائیں، ہاتھوں میں برچیاں لے لیں اور کعبہ کی طرف بڑھے۔ اس وقت قریش وہاں موجود تھے، ابو جہل بھی وہاں موجود تھا۔ دیکھتے ہوئے وہ بولا، کیوں معتم، امان دی ہے یا ایمان لے آئے ہو؟ معتم نے کہا، امان دی ہے۔ ابو جہل بولا، جس کو تم نے امان دی اس کو ہم نے بھی امان دی۔ اس طرح رسول خدا مکہ میں داخل ہوئے اور چونکہ معتم امان دے چکا تھا کوئی کچھ نہ بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی غرض سے سیدھا کعبہ گئے۔ اس وقت قریش بھی وہیں جلسہ جمائے بیٹھے تھے، ان میں کچھ ہاشمی بھی موجود تھے۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھا تو ان پر یہ فکرہ چست کیا، آل مناف تمہارا نبی ہے یہ؟ ربیہ کا بیٹا عتبہ بھی وہیں موجود تھا، یہ بھی ہاشمی تھا اور ابھی تک قریش ہی کے مذہب پر تھا۔ جٹ بولا، اگر ہم میں کوئی نبی ہو جائے یا کسی کو بادشاہت مل جائے تو اس میں جلنے کی کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو قریب آئے اور فرمایا، تعجب ہے عتبہ، خدا اور رسول کے لیے تو غیرت نہ آئی اور اپنے لیے آ گئی۔ پھر ابو جہل سے فرمایا، سن لو ابو جہل، وہ وقت آ رہا ہے، ہاں بہت تیزی سے آ رہا ہے، جب ساری ہنسی غائب ہو جائے گی اور تم خون کے آنسو رو گے۔ پھر اوروں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، قریش کے سردارو تم بھی سن لو، کان کھول کر سن لو، وہ دن دور نہیں جب تم چاروں ناچار بہت ہی ہولناک انجام سے دوچار ہوگے۔ ان باتوں سے قریش کتنا تلملائے ہوں گے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے، لیکن معتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے چکا تھا، اس لیے وہ خون کی گھونٹ پی کر رہ گئے۔ اب قریش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قبیلوں کا رخ کیا، ان کے گھروں پر گئے، ان کی چوپالوں پر گئے اور ان کی بستیوں اور بازاروں میں گئے، جا جا کر انہیں اللہ کی طرف بلایا، اپنے نبی ہونے کا یقین دلایا،
ایمان لانے اور پیروی کرنے پر اکسایا، مدد کرنے اور ساتھ دینے پر ابھارا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچا سکیں اور گمراہ انسانوں کو سیدھی راہ پر لگا سکیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچیری بہن تھی، ہند۔ یہ ابو طالب کی بیٹی تھی اور لوگوں میں ام ہانی کے نام سے مشہور تھی۔ نبوت کا 10واں سال اور رجب کا مہینہ تھا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر سوئے۔ حسب معمول طلوع فجر سے پہلے آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اٹھ گئے اور ساتھ ہی وہ بھی اٹھ گئیں۔ آپ نے وضو کیا، نماز ادا کی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ام ہانی، عشاء کی نماز میں نے یہیں پڑھی تھی تمہارے ساتھ، تم نے دیکھا ہی تھا۔ پھر میں بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھی، پھر اس وقت کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی۔ ام ہانی یہ سن کر حیرت کی تصویر بن گئیں کہ عشاء کی نماز آپ نے ہمارے گھر پڑھی، پھر درمیانی شب بیت المقدس میں پڑھی، پھر اس وقت کی ہمارے ساتھ پڑھی، آخر یہ کیوں کر ہوا؟ چنانچہ وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور بولیں، ذرا تفصیل سے بتائیے کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔